السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں گناہ گاری بہت بڑھ چکی ہے، یعنی کہ انسان گناہ بہت کر رہا ہے، یا وہ گناہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہو، قرآن چھوڑنے کا گناہ ہو، گالیوں کا گناہ ہو، کسی کو تکلیف دینے کا گناہ ہو، کسی کو برا سمجھنا، یعنی کہ اسے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کا دل دکھ رہا ہے، وہ گناہ ہو، یعنی کہ کوئی سا بھی گناہ ہو، یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، بہت بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ اگر ایک انسان کے انصاف کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ایک انسان نبی کے حدیث پہ اور اللہ کے حکم سے زندگی گزار رہا ہے، لوگ باگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو انسان گالیاں بک رہا ہے اور جو انسان گناہ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کو یہ سوچتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد انسان جائے گا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور قیامت کے دن جو سفارش کرائیں گے اللہ کے رسول، اب اگر اس دن اللہ کے رسول نے پوچھ لیا تم نے میری کون سی حدیثوں پہ عمل کیا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اب ہمیں حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، جو حدیثوں میں لکھا ہے اور جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کے اندر لکھا کیا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر کوئی حدیث کی بات بھی بتاتا ہے، کوئی انسان کوئی شراب پی رہا ہے، تو اگر اسے حدیث کی بات بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے حدیث میں، تو وہ اٹھ کر چلے جاتا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل گئی بات کہ اس پہ کیا عذاب ہے، کیا گناہ ملے گا، تو مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا، تو وہاں سے وہ اٹھ جاتا ہے۔ ہم بچتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو، یعنی کہ برائی کو دیکھ رہے ہو آپ ہوتے ہوئے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ اپنی طاقت سے اس کو روکیے جا کر، اپنے ہاتھوں سے اس کو روکیے جا کر۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت سے اس کو روک سکیں، تو زبان سے روکیے۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم زبان سے نہیں روک سکتے، ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، کم سے کم اس کو دل میں برا تو سمجھو، لیکن ہم کچھ برا نہیں سمجھتے۔ جو برے کام ہے اس کو برا نہیں سمجھتے، اور جو اچھے کام ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اس کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیدھا آدمی ہے۔ سیدھا آدمی نہیں بھائی، وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ آخرت میں تم پھنسو گے، وہ نہیں پھنسے گا جو اپنے اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، نبی کی سنتوں پر چل رہا ہے، اور آخرت میں پتہ چل جائے گا کون بیوقوف ہے اور کون بیوقوف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا، جو حدیثوں میں لکھا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے ساتھ مل جائے گا؟ نیت ہماری خود نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، کہ ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیزوں کو فالو کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے مطابق گزاریں، کیونکہ انسان کو پتہ ہے اگر اللہ کے مطابق گزاریں گے تو ہم خواہشات سے الگ ہو جائیں گے، لیکن یہاں کی خواہشات چند دنوں کی ہے۔ جب تک انسان کی جوانی ہے، جب تک بڑھاپا نہیں آتا، اگر بڑھاپے میں خواہشات ہے، زندگی کتنے دن کی ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، پھر بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہی چیز تو ہے نفس کو کنٹرول کرنا۔ اگر آپ نے ان چیزوں پہ عمل کر لیا، نفس کو کنٹرول میں کر لیا، تو سمجھئے کہ انسان بہت طاقتور ہے۔ اللہ نے انسان کو نفس دیا ہے، نفس ایسی چیز ہے جو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ہمیں اس سے ہی بچنا ہے۔ اور اللہ نے دماغ دیا انسان کو، اور دماغ میں یہ چیز ڈالی کہ اگر تم اپنے نفس کی بات مانو گے، اپنے نفس کے کہنے پر چلو گے، تو تمہیں کیا چیز ملے گی،
اور تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اب ایک آدمی ہے، سامنے ایک اچھی چیز رکھی ہے اور ایک بری چیز رکھی ہے، تو دماغ تو زور لگائے گا نا، اچھی کون سی ہے، بری کون سی ہے، مجھے کون سی چیز اٹھانی ہے اور مجھے کس جگہ پر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے وہ جیسا کہ نفس ہے، اگر نفس برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اگر نفس برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو سوچو کہ یہ چیز غلط ہے، کیونکہ اللہ نے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ اور اگر اچھی جگہ پہ لے کر جا رہا ہے تو سوچو یہ اچھی جگہ پر جا رہا ہے۔ اور آج اگر ہم اچھی جگہ پر نبی کی طریقے پر اگر چلتے ہیں، اگر نبی کی طریقے پر ہم کوشش کریں گے نا چلنے کی، تو وہاں سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیا کام کر رہا ہے، اس کو برا سمجھ لیتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے کہنے پر چل رہا ہے، وہ دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے، بہت ٹیلنٹ مند آدمی ہے، یہ سوچتے ہیں۔ ٹیلنٹ تو اس کو کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرنا، یعنی کہ ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے لیکن انسان اس کو ہی کنٹرول کر لے تو وہ ٹیلنٹ ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ اپنے نفس کو مارنا۔ تو اگر نفس کو مارنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اور جو قرآن میں کیا لکھا ہے، اس پہ عذاب کیا ہے، اللہ کیا چیزیں کیسے دے گا، اگر یہ چیزیں ہمیں سب معلوم ہو گئی تو ہمارے لیے اور چلنا اللہ کی راہ پر آسان ہو جائے گا، اور نفس کو کنٹرول کرنا وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے راستے آسان کر دے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔